السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ معزز خواتین و حضرات، آج کا لیسن نمبر 20 ہے، یعنی 20 نمبر درس ہے۔ الدرسان، اس میں 2 درس ہیں کیونکہ دونوں ریلیٹڈ ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، اس لیے 19 و20۔ 19 ہم پڑھ چکے ہیں اصل کتاب میں سے، اور آج یہ خلاصہ ہے اس کا۔ پہلے العدد 3 سے 10 تک کیسے، یعنی 3 الی 10 یخالف المعدود فی التذکیر والتانیث، مذکر مؤنث میں ایک دوسرے کے مخالف ہوتے ہیں۔ یعنی معدود جس کی تعداد کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اگر مذکر ہے تو عدد جو ہے مؤنث آئے گا، اور اگر معدود مؤنث ہے تو عدد کو مذکر لکھیں گے۔ جیسے مثالیں آئیں گی، والمعدود یکون جمعا مجرورا، معدود جس کی تعداد کے بارے میں بات ہو رہی جمع ہوگا، اور جمع اسے استعمال کریں گے، اور مجرور یعنی زیر، اور بالاضافہ یکون مضافا الیہ، اور مضاف الیہ استعمال ہوگا۔ جیسے مثالیں دیکھتے ہیں، ثلاثۃ طلاب، یہ دیکھ لیں، ثلاثہ مؤنث استعمال ہوا ہے، یہ مذکر، اور پھر جمع ثلاثۃ طلاب، تو یہ مضاف الیہ ہے، اس طرح استعمال ہوگا۔ اب یہاں آ جائیں، مؤنث کس طرح استعمال ہوگا؟ ثلاث طالبات، ثلاث طالبات، اور یہ مضاف الیہ ہے۔ آپ نے یہاں غور کیا کہ جب طالبات آیا تو ثلاثتن کی جگہ ثلاث استعمال ہوا، تو یہاں پہ مذکر استعمال ہوگا، اور طالبات، اس میں بہت سی غلطیاں عام ہو جاتی ہیں، جو بندہ استعمال نہیں عربی کرتا تو بھول جاتا ہے۔ ہم سے بھی ہو سکتی ہے، پڑھانے کے دوران بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ لینگویج یوزز ہمارا کم ہوتا ہے اس کا، تو جب استعمال زیادہ ہو تو پھر بندہ یا تدریس سے تعلق ہو تو پھر یاد رہتا ہے۔ تو دیکھیں، ثلاث طالبات، اربعۃ یہاں مؤنث ہے کیونکہ رجال آگے مذکر آ رہا ہے، تو دیکھ لیں اربعۃ رجال، تو یہ قاعدہ 3 سے 10 تک اسی طرح قاعدہ ہوگا۔ ثلاثۃ طلاب، ثلاث طالبات، اربع نساء، نساء جمع ہے، عورت کی، امرأ کی، نساء جو ہے جمع ہے، اور پھر اس لیے اربعو آیا، اربعتن نہیں آیا، اربعۃ رجال، خمسۃ کتب، خمس کلمات، دیکھ لیں اس میں لفظ جو ہے یہ مذکر ہے کتب، تو اس لیے خمسۃ کتب، یہاں پہ کلمہ کی جمع کلمات ہے، اس میں تانیث آ گئی، تو اس لیے خمس کلمات، ستۃ ابواب، 6 ساعات، عندی 7 کلام، عندی 7 دراجات۔ تو یہ ہے ثمن هذا الكتاب 8 ریالات، اس کتاب کی قیمت، ثمن قیمت 8 ریال ہے۔ ثمن هذا الكتاب 8 روبیات، ثمن هذا الكتاب، اس کتاب کی قیمت جو ہے 8 روبیات۔ تو یہاں پہ آپ غور کر رہے ہیں، ثمن هذا الكتاب 8 ریالات، اور روبیہ جو ہے روبیات، تو یہ مضاف ہے، مضاف جو ہے جب ہو تو 8 استعمال ہوتا ہے، یہ آگے آئے گا کیسے اس کی تعلیل بھی۔ لی 9 اعمام، میرے 9 چچا ہیں، لی 9 عمات، 9 چچیاں ہیں، پھپھیاں ہیں، سوری۔ فی هذا الفصل 10 طلاب، اس کلاس میں 10 طالب علم ہیں، 10 طلاب، فی هذا الفصل 10 طالبات۔ تو حکم جو ہے تذکیر العدد و تانیث میں علی المفرد فی المعدود ولیس علی الجمع، الحکم فی تذکیر العدد و تانیث علی المفرد فی المعدود ولیس علی الجمع، یعنی جمع پہ وہ استعمال، جمع کو نہیں دیکھا جائے گا، اصل دیکھا جائے گا مفرد کا، اس کا لفظ جو ہے وہ مؤنث ہے یا مذکر ہے، اس حساب سے عدد جو ہے مذکر مؤنث آئے گا۔ تو امثلہ جو ہے خمسۃ کتب، تو اس میں عدد جو ہے اس کو تانیث جو ہے انث العدد، انث العدد، اس میں خمسۃ کتب استعمال ہوا ہے، لأن المفرد فی المعدود مذکر، یعنی کتاب جو ہے یہ مذکر ہے، اس لیے خمسۃ استعمال ہوا ہے۔ 8 ریالات، انث العدد، تو اس عدد کو جو ہے ریالات، اصل میں ریال جو تھا وہ کیا تھا؟ وہ ریال مفرد مذکر ہے، اور یہ جمع کو نہیں دیکھا جائے گا، کس کو دیکھا جائے گا؟ مفرد کو، اس لیے 8 ریالات آیا ہے۔
میں نے کہا تھا تعلیل اس کی آئے گی آگے. تو اب اس کو جب مؤنث ہم ربیہ کیونکہ مذکر جو ہے وہ مؤنث ہے مفرد اس کا، اس لیے ثمانی آیا، یعنی ثمانی استعمال ہوا اور ثمانیتو استعمال نہیں ہوا. یہ دیکھ لیں یہاں پہ تو یہ مذکر استعمال ہوا ثمانی ربیات، ثمانیتو نہیں ہوا کیونکہ ربیہ مؤنث ہے. تو ثمانیہ ریالات انس العدد ثمانیہ، انس العدد ثمانیہ، اس میں ثمانیہ جو ہے یہ مؤنث اس لیے ہوا کیونکہ ریال مذکر ہے، لأن المفرد فی المعدود مذکر ریال. تو یہ تقریباً ہمارا وہ لیسن تھا، سبق تھا، درس تھا 19واں اور 20واں. اب ہم اصل کتاب کی طرف آئیں یا پھر اردو میں بھی کچھ دیکھ لیں. اس سبق میں ہم عدد کے ساتھ مؤنث معدود کا استعمال سیکھیں گے. ہم پڑھ چکے ہیں کہ واحد اور اثنان معدود کے ساتھ صفت بن کر آتے ہیں. واحد کا مؤنث واحدہ ہے اور اثنان کا اثنتان ہے. واحد کا مؤنث واحد ہو اور اثنان کا اثنان ہے، یعنی واحدتن کا ایک ہی آئے گا، اور اسی طرح اثنان کا اثنان. جیسے لی اختن یہ مؤنث ہے تو واحدتن، لی اخن واحد آئے گا تو واحدتن، یعنی یہ موصوف صفت کی طرح میری ایک بہن ہے. لہو خالتان اثنتان، اس کی دو خالہ ہیں تو یہ مؤنث ہے، یہ بھی مؤنث ہے. ایک اور دو جو ہے موصوف صفت کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں. اور 3 سے 10 کا معدود یعنی جس کی تعداد بتائی جا رہی ہے ہمیشہ مضاف الیہ اور جمع ہوگا. اور اگر معدود مؤنث ہو تو عدد کے آخر سے تا حذف کر دی جائے گی، جیسے ثلاثۃ ابناء اور تین لڑکے، ثلاث بنات 3 لڑکیاں. تو یہاں پہ یہ مذکر ہو جائے گا ثلاثتو کا یہ تا یہاں سے ختم کر دیا جائے گا کیونکہ یہ اگر معدود مؤنث ہے تو عدد جو ہے وہ مذکر آئے گا جیسے ہم نے پڑھا ہے. تو یہ مثالیں ہیں اس کی. ثمانیہ کی یا پر سکون جزم رہے گا، یہ خاص ہے اس کے ساتھ حکم. ثمانی کی یا پر سکون جزم رہے گا. ثمانی غرفن، یہ اگر مؤنث غرفۃ مؤنث ہے تو ثمانی غرف یہ جمع ہے غرفہ کی 8 کمرے. تو ثمانیۃ بیوت، بیت مفرد مذکر ہے اس لیے ثمانیۃ آیا ہے کیونکہ یہاں پہ یہ مذکر ہے معدود، اور یہاں پہ معدود مفرد اس کا غرفۃ مؤنث ہے اس لیے یہ مذکر آیا ثمانی. 9 اقلام 9 قلم، 9 حافلات 9 بسیں. 10 قروش 10 قروش، 10 روبیات 10 روپے. 10 روبیات کیونکہ روبیہ مفرد جو ہے روپے، پاکستانی روپے جو روپیہ اور انڈیا کا بھی روپیہ روبیہ اسے کہتے ہیں عربی میں، تو روبیات اس کی جمع ہے. تو 10 روبیات یہاں پہ 10 اس لیے استعمال ہوا، 10 اس لیے نہیں ہوا کیونکہ یہ مؤنث ہے اس کا واحد، اس لیے مذکر استعمال ہوا. قروش جو ہے قرش کی جمع ہے قرشتن، اور یہ قروش جو ہے یہ بھی پیسوں کو کہتے ہیں، یا جو ہمارے جیسے 100 پیسے ہوتے ہیں 1 روپے میں، تو عربی میں یہ جنیح کے اندر جو ہے 100 قروش ہوتی ہیں، قرش ہوتی ہیں. تو قرشہ ایک اور قروش اس کی جمع ہے اس لیے 10 استعمال، یہ مذکر ہے سوری قرش، اور اس لیے 10 استعمال ہوا. یہ اگر مذکر ہے تو یہ مؤنث استعمال ہوگا. 10 میں شین پر فتحہ ہوگا 10 اور 10 میں شین پر سکون ہوگا 10 روبیات، یہ بھی ذہن میں رہے. تو الفاظ معنی غرفہ غرفتن، غرف اس کی جمع ہے. عم کی جمع عمام چچا، درس جمع اس کی دروس، کلمہ کی جمع کلمات، اور لفظ کلمہ یعنی کلمہ لفظ یا کلمہ اس کا معنی ہے کلمات کی. مجلہ کی جمع مجلات، پرچہ یا اخبار وغیرہ یا ڈائجسٹ وغیرہ جو ہوتا ہے مجلہ اسے کہا جاتا ہے. حرف حروف اس کی جمع حرف. تو یہ تھا ہمارا لیسن. اب اصل کتاب کی طرف ہم آتے ہیں. یہ ہے درس العشرون. لیلا کہتی ہے یا سلمى افی فصل کی طالبات من الصین والیابان. اے سلمہ کیا تمہاری کلاس میں اسٹوڈنٹس ہیں، لڑکی ہیں، من الصین والیابان چائنا اور جاپان سے. سلمى نعم فی فصلنا 5 طالبات. سلمہ کہتی ہاں ہماری کلاس میں 5 اسٹوڈنٹ ہیں لڑکیاں. من الصین و 4 طالبات،
یعنی 5 طالبات ہیں چائنا سے، و4 طالبات، اور 4 جو ہیں طالبات من الیابان جاپان سے ہیں۔ اب دیکھ رہے ہیں 5 طالبات، یہ ہم نے استعمال یہاں پہ جملے میں ہوا، اور 4 طالبات، یہاں پہ مذکر یہاں پہ مذکر کیونکہ آگے مؤنث آ رہا ہے معدود، و8 طالبات، اور یہاں پہ 8 طالبات من انڈونیشیا سے ہیں، یہاں پہ بھی یہ مذکر استعمال ہوا ہے۔ لیلا وفی فصلنا 3 طالبات من الہند، لیلا کہتی ہماری کلاس میں 3 طالبات ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں لڑکیاں انڈیا سے، و6 طالبات من الفلپین، اور 6 اسٹوڈنٹس ہیں فلپائن سے، و7 طالبات من الکویت، اور 7 کویت سے۔ سلمہ کم اخت لکی یا لیلا، کتنی بہنیں ہیں تمہاری اے لیلا؟ لیلا لی 3 اخوات، دیکھ لیں 3 سے 10 تک یہی قاعدہ ہے، یہاں جمع ہوگا، اور اگر یہاں مؤنث ہے، اس کا مفرد مؤنث ہے تو پھر یہاں پہ مذکر ہوگا 3 اخوات۔ سلمہ وکم اخ لکی، اور کتنے بھائی ہیں تمہارے؟ لیلا لی 5 اخوات، یہاں دیکھیں ہم مؤنث آ گیا ہے کیونکہ یہاں اخ جو ہے مذکر ہے، تو لی 5 اخوات، 5 میرے بھائی ہیں۔ سلمہ لکی 3 اخوات و 5 اخوہ، سلمہ کہتی تمہاری 3 بہنیں ہیں اور 5 بھائی۔ لیلا نعم وکم اخا و اختا لکی، اور تمہارے کتنے بھائی اور بہن ہیں؟ سلمہ لی 4 اخوات، میرے 4 بھائی ہیں، و 4 اخوات، اور 4 بہنیں ہیں۔ دیکھیں 4 اخوہ، یہاں مؤنث کیونکہ یہ مذکر ہے، اور یہاں یہ مذکر اس لیے ہے کیونکہ یہاں مؤنث ہے، تو یہ مخالفت میں آئے گا۔ 3 سے 10 تک کا قاعدہ اپلائی یہاں ہوا ہے۔ لیلا لی زمیلۃ، میری ایک سہیلی ہے، اسمہا خدیجہ، اس کا نام خدیجہ ہے، لہا 8 اخوہ، 8 اخوۃ، اس کے 8 بھائی ہیں، و 8 اخوات، اور 8 بہنیں ہیں، 8 بھائی اور 8 بہنیں، ماشاء اللہ۔ تمرین اقرأ واکتب، لکھیں اور پڑھیں۔ 3 طالبات، 7 طالبات، 4 طالبات، 8 طالبات، 5 طالبات، 9 طالبات، 6 طالبات، 10 طالبات، یہ 3 سے لے کے 10 تک کا یہ قاعدہ آپ ذہن میں رکھیں کہ اگر یہاں پہ مؤنث ہے تو ادھر مذکر آئے گا اور یہ جمع استعمال ہوگا اور مجرور ہوگا مضاف اور مضاف الیہ کی طرح۔ اقرأ واکتب فی بیتنا 3 غرف، کیونکہ یہ مؤنث ہے، غرفہ واحد اس کا، اس لیے 3 غرف آیا۔ فی الجامعۃ 10 حافلات، بسوں، حافلہ کی جمع حافلات بسیں، جامعہ میں یونیورسٹی میں 10 بسیں ہیں۔ فی هذه المدرسة 8 مدرسات، 8 ٹیچر ہیں۔ عباس له 7 بنات، عباس کی 7 بیٹیاں ہیں۔ فی بیتنا 9 دجاجات، ہمارے گھر میں 10 مرغی ہیں، 9 مرغی ہیں، 9 دجاجات۔ فی الجامعۃ 5 کلیات، جامعہ میں 5 کلیے ہیں، کلیے فیکلٹیز جو ہے مختلف 5 ہیں وہ۔ فی المستشفى 10 طبیبات، اور 10 ہاسپٹل میں 10 ڈاکٹر ہیں، و4 ممرضات، اور 4 نرسیں ہیں۔ یہ مؤنث ہے اس لیے مذکر، اور یہ مؤنث ہے اس لیے یہ مذکر۔ خالد له 3 ابناء، خالد کے 3 بیٹے ہیں، و4 بنات، اور 4 بیٹیاں۔ لی 5 اخوات و 6 اخوات، میرے 5 بھائی ہیں اور 6 بہنیں ہیں۔ فی هذا الکتاب 10 دروس، اس کتاب میں 10 درس ہیں۔ لنا 4 عمام، 4 چچے ہیں، و 5 عمات، اور 5 پھوپھیاں ہیں۔ فی بلدی 5 جامعات، میرے شہر میں ملک میں 5 یونیورسٹی ہیں۔ فی هذا الدرس 8 کلمات جدیدہ، اس درس میں اس سبق میں 8 کلمات نئے ہیں۔ 8 کلمات، یہ مؤنث ہے یہ مذکر۔ عندی 3 مجلات، میرے پاس 3 رسالے ہیں، یعنی ڈائجسٹ وغیرہ۔ اجب عن الاسئلة التي مستعملا العدد المذکور امامها، تو یہ آپ نے حل کرنا ہے۔ کم اخ لک، کتنے بھائی ہیں؟ لی کیا کہیں گے؟ 5 اخوات، مثلا 3 اخوات، تو یہ استعمال کریں گے۔ کم اخت لک، لی 5 اخوات، 3 اخوات۔ کم بقرۃ فی الحقل، کتنی، حقل کہتے ہیں کھیت میں کتنی گائے ہیں، تو آپ بتائیں گے اس کا جواب۔ کم طالبۃ جدیدۃ فی الفصل، کتنے طالبہ اسٹوڈنٹ لڑکیاں نئی ہیں کلاس میں، یہ بھی آپ جواب دیں گے۔ کم طبیبۃ فی مستشفى الولادہ،
ڈلیوری ہاسپٹل کے اندر جس میں بچوں کی ولادت ہوتی ہے کتنی ڈاکٹر ہیں؟ کم حافل فی الجامعہ، جامعہ میں یونیورسٹی کے اندر کتنی بسیں ہیں؟ کم ابن لک، کتنے بیٹے ہیں تمہارے؟ کم بنت لک، کتنی بیٹی ہیں آپ کی؟ کم جامعہ فی بلدک، آپ کے شہر میں یا ملک میں کتنے یونیورسٹی ہیں؟ کم کتاباً عندک، کتنی کتابیں ہیں آپ کے پاس؟ الدرس العشرون میں چوتھی مشق، اقرأ الجمل الآتیۃ واکتبها مع کتابة الأعداد الواردة فيها بالحروف. Write the number appearing figures in the following sentence in words. تو یہ آپ نے جو ان کو بدلنا ہے. لی یہاں کیا لکھیں گے؟ اربعو یا اربعتن. اخوہ ہے، یہ مذکر ہے اخ، تو یہاں مؤنث ہے. لی اربعت اخواتن وثلاث اخوات. اسی طرح محمد له 5 ابناء و8 بنات. یہ آپ نے حل کرنی ہے مشق پوری. اکتب العدد من 3 إلى 10. تو آپ نے یہ لکھنا ہے 3 سے 10 تک، اور ان کلمات کو معدود بنانا ہے. تو کیا کہیں گے؟ ثلاث سیارات. ہاں، اور یہاں پر اربع اخوات، اور یہاں طالبہ خمس طالبات. تو مجلہ بنت ساعہ، گھڑی کو کہتے ہیں. تو آپ نے یہ بھی لکھنا ہے، ہر ایک کی 3 سے 10 تک جو ہے وہ لکھیں. کلمات الجدیدہ اس میں جو ہے المجلہ، جمع اس کی مجلات ہے. اور انڈونیشیا کو کہتے ہیں. حروف اس کی جمع ہے، حرف کو ہی کہتے ہیں. الکلمہ جمع اس کی کلمات ہے، لفظ یا کلمہ. تو اس کے ساتھ ہی ہمارا 20 نمبر کا درس ختم ہوتا ہے، اور پھر 21 نیکسٹ مجلس میں پڑھیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. تو 20 درس ال20 تمام ہوا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.